علامہ اقبال کا معروف مصرع ہے، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری۔ شاید بہت سی باتیں انکہی رہیں اور خاموشی کے ذریعے ہی، اور میرے فاضل دوست سینیٹر رضا ربانی صاحب موجود نہیں ہیں، وہ ہوتے تو میں ان کو یاد کراتا کہ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ ان معاملات میں، فائنانس بل میں، بجٹ میں سینٹ کی آواز کون سنتا ہے، سینٹ کی آواز کہاں تک پہنچتی ہے، والیوم آن بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال فیض احمد فیض مرحوم نے خوب کہا تھا کہ متائے لوح و قلم چھن گئے تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھتی ہے ہر ایک حلقۂ زنجیر میں زباں میں نے۔ جناب چیئرمین صاحب، بجٹ کا جائزہ لیں اگر اور اخبارات کی سرخیاں تمام تر پڑھیں تو اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بہت زیادہ اعداد و شمار میں جانا ضروری نہیں ہے، وہ تو ماہرین کر ہی رہے ہیں، کہ تمام جو موجودہ اخراجات ہیں، کرنٹ ایکسپینس، تمام جو ترقیاتی اخراجات ہیں، ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز، وہ قرض لے کر جو ہے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ سارے قرض کہاں سے آئیں گے، اس سے لے کے اس کو دیں گے، اس سے لے کے اس کو دیں گے، یہاں سے لے کے وہاں کی شرائط پوری کریں گے۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور یہ سن رہے ہیں پلان اے ہے، پھر پلان بی ہے، پھر شاید کسی سی کی بات بھی آ جائے۔ یہ بلا شبہ نظر آتا ہے واضح طور پہ، روز روشن کی طرح واضح طور پہ، کہ ایک بھکاری قوم کا بجٹ ہے۔ کوئی اصلاحات اس بجٹ میں نہیں پائی جاتی، کوئی جرات مندانہ اقدام اس بجٹ میں نہیں لیا گیا، کسی مقدس گائے پر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ ابھی قائد حزب اختلاف نے یہی کہا کہ ریل اسٹیٹ، ریٹیل، ایگریکلچر اور دیگر کسی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ یہ جرات مندانہ اقدام ہوتا ہے، یہ اصلاحات کی طرف ایک قدم ہوتا ہے۔ یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، یہ ریاستی ملکیت ادارے جو مسلسل نقصان میں ہیں، کنٹینیوس لاسز میں ہیں، ایک پاتال میں کھینچ رہے ہیں ہمارے ملک کو، ان کو چھیڑنا جو ہے اس میں گوارا نہیں کیا گیا۔ کوئی نجکاری کی بات نہیں ہے، کوئی اصلاحات کی اس شعبے میں بھی بات نہیں ہے۔ پاور سیکٹر، اس کے گردشی قرضے، یہ آئی پی پیز کے، یہ ایک اور آئی پی پی بھی آج کل کو میدان میں اتری ہے، اس کے بھی گردشی قرضے دیکھیں گے کہاں تک پہنچتے ہیں۔ کوئی پاور سیکٹر کو فکس کرنے کی جو ہے وہ بات نہیں۔ تو کہاں کے جرات مندانہ اقدام ہے، کہاں کی اصلاحات ہیں؟ یہ ساتھ ساتھ ایک بھکاری قوم کے بجٹ ہونے کے، یہ ووٹروں کے قہر سے بچنے کا بھی ایک بجٹ ہے۔ جس طرح سے ابھی وزیر قانون میرے فاضل دوست اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی معیشت کو سنبھالا انہوں نے 1 سال پہلے۔ ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی معیشت تھی، تو کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیا آزاد ہے، ان کا سروے آف پاکستان بھی آزاد ہے۔ میں پھر سے دہراؤں گا بہت سے اعداد و شمار جو اس ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی معیشت کے بارے میں قائد حزب اختلاف نے ہماری توجہ دن کی طرف دلائی۔ ہماری جی ڈی پی گروتھ، آمدن ہماری کی گروتھ جو تھی اپریل 2022 میں ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی اکانومی میں 6.1% تھی، اور اب اس سال کے اختتام پہ 0.29% پہ گر چکی ہے۔ زراعت کے شعبے کی گروتھ ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی اکانومی میں 4.27% تھی، اب 1% پہ آ گئی ہے۔ صنعتی شعبے کی گروتھ، انڈسٹریل گروتھ 6.83%، وہ ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی اکانومی وہ 2.94% پہ گر چکی ہے۔ مینوفیکچرنگ 10-11% پہ تھی گروتھ اس کی ایکسکیوز می، اور وہ اس ٹوٹی پھوٹی جو موجودہ اکانومی انہوں نے دی ہے -3.91% پہ۔ کنسٹرکشن 2% گروتھ تھی -5.53%۔ سروسز 6% گروتھ 1 سال پہلے تھی 0.86%۔ آئی ٹی اینڈ کمیونیکیشن 16% گروتھ تھی اپریل 2022 میں 6.93% پہ آ گئی ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ 11% گروتھ تھی -8% پہ چلی گئی ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی اکانومی ہم نے دی ہے یا اس حکومت نے دی ہے؟ اور ماشاءاللہ جو ان کا ترہ امتیاز 11.3% پہ مہنگائی کی شرح
انفلیشن ریٹ چھوڑ کے گئے تھے اوسطن، اور اوسطن اس وقت 30% پہ، 100 روپے ایک سال پہلے کا آج 70 روپے کے برابر کی اس کی خرید ہے۔ خواجہ میر درد نے خوب کہا تھا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، یہ مہنگائی کا طوفان زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ پوچھیں کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، جناب چیئرمین صاحب پوچھیں یہ لوگ جو بیٹھے ہیں، جو ہماری حاضریاں لگا رہے ہیں، پوچھیں ان سے جو دروازوں پہ بیٹھے ہیں، جو ہمیں کاغذ پینسل پکڑاتے ہیں، پوچھیں ان سارجنٹ ایٹ آرمز سے جو یہاں پہ ہم کو تحفظ دے رہے ہیں اور مین انٹرنس کی رکھوالی کر رہے ہیں، پوچھیں ان کلرکوں سے، ان نائب قاصدوں سے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ علامہ اقبال نے بھی خوب کہا تھا، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ جناب چیئرمین صاحب، اس مصیبت میں، ان طوفانی حالات میں، جس میں اس بجٹ کی کوئی حیثیت اور کوئی اس سے آزاد کرنے کا اقدام نہیں ہے، میں ایک ہی پیغام اس معاشی صورتحال میں اور اس عمومی صورتحال میں اپنی عوام کو دینا چاہوں گا آپ سے اجازت لیتے ہوئے۔ وہ میرا پیغام نہیں ہے، وہ خالق پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے، اور وہ یہ پیغام ہے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرائے نہیں کرتا۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔